رائزنگ پاکستان میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ. میں اہم اس کو اس لیے کہوں گی کیونکہ یہاں پر بات آتی ہے زندگی اور موت کی, اور یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں اکثر اوقات اویئرنیس کی, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کینسر کی جب بیماریوں کی بات آتی ہے تو کینسر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ارلی ڈائگنوسس ہمیشہ آپ کی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ علاج میں بہتری آ سکتی ہے جس سے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر فیمیلز میں لیڈنگ کینسر جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے, اس کو کس طرح سے ہم لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو ہم کیور کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ اچھا ہاں اب کینسر ہو گیا ہے تو اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے, جس کی جو اینڈنگ ہے وہ بس موت ہی ہوگی کیونکہ آپ کے مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن آج ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان میں ڈاکٹر محمد فاروق کو ہم بلائیں جو کہ کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں کہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور ارلی ڈائگنوسس کتنا امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار کالنگ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میری ابھی آپ سے بات چیت بھی ہو رہی تھی بریک میں, اور آپ نے مجھے بتایا کہ فیمیلز میں لیڈنگ کینسر جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے. بالکل صحیح ہے جی. گلوبل کینسر انسیڈنس جو گلوبو کین کہلاتا ہے, جو WHO کا سب ٹائٹل ہے جو آنکولوجی کو دیکھتا ہے, اس میں لیڈنگ کاز آف کینسر امنگس وومن چھاتی کا سرطان ہے, اور لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بھی خواتین میں جن کو کینسر ہو وہ چھاتی کا کینسر ہے. اسی لیے WHO اپنی نمائندہ جو کہ ان کی UN ایمبیسڈر ہیں اینجلینا جولی, ان کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے, اور ان کے اس فیلڈ میں آنے سے بہت ساری خواتین کو آگاہی ہوئی ہے کہ چھاتی کا مرض جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ بہت جلدی پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی کہ ہم سمٹمز سے سٹارٹ کریں کہ ایک خاتون ہے جس کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے, میڈیکل ٹرمز کا نہیں پتہ, لیکن ایسی کون کون سے سمٹمس ہیں اگر کوئی خاتون اپنے اندر فیل کرے دیکھے تو اس کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے, ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ پہلے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ یہ ایک بڑی اسکرینیبل ڈیزیز ہے. ہم اسکریننگ بولتے ہیں اس طریقہ تشخیص میں جس میں آپ کو کوئی سمٹم ہی نہ ہو لیکن آپ کی تشخیص کر لی جائے. تو نارتھ امریکہ میں آج سے بہت سال پہلے, لائکلی 45 سال پہلے, میموگرافی جو ہے وہ انہوں نے رائج کی تھی, اور وہاں پہ اورل کانٹرسیپٹس کا رواج اور الکوہل اور سگریٹ اسموکنگ بہت کامن تھی خواتین میں. تو انہوں نے تقریباً 80% کینسرز جو ہیں وہ اسکرین ڈیٹیکٹڈ ہیں, یعنی وہ ایک چھاتی کے سمپل ایکس رے سے پک ہو جاتے ہیں مائکرو کیلسیفیکیشن سے. تو یہ وہ چیز ہے جو ابھی ڈائگنوسس ہوا نہیں ہے. موسٹلی یہ پری انویسو ہوتے ہیں, یعنی کینسر بن سکتے ہیں لیکن بنے نہیں ہیں. تو اگر آپ اس سٹیج میں اس کو پکڑ لیں تو سب سے بہتر یہ ہے, کیونکہ جو ٹاپ 10 کینسرز ہیں ان میں فیمیلز میں جیسے میں نے کہا نمبر 1 یہ چھاتی کا سرطان ہے. تو اگر آپ اس کو بننے سے پہلے ہی پکڑ لیں تو بیسٹ تو یہ ہے, تو آپ اس کے انسیڈنس کو بالکل کم کر سکتے ہیں. اور یہی امریکہ میں ہوا ہے, وہاں اسکرین ڈیٹیکٹڈ کینسرز بہت کامن ہیں کیونکہ وہاں پہ میس اسکریننگ موجود ہے. ہمارے ملک میں ظاہر ہے سب چیز پیسے کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. میڈیکل اور ہیلتھ کا شعبہ جو ہے وہ تھوڑا سا نگلیکٹڈ ہے. پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے لیکن وہ اتنی بڑی آبادی کو کیٹر نہیں کر سکتا. تو جس وقت چھاتی میں چینجز آ جائیں اس وقت تو پھر کینسر بن چکا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی ہی سمٹم کے اوپر آپ کسی ہیلتھ کیئر گیور کو کانٹیکٹ کر لیں, جو کہ LVH ہو سکتی ہے کسی گاؤں میں, نرس ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اینی بڈی ہوز ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ کیئر, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ چھاتی میں کوئی بھی گلٹی آپ کو فیل ہو یا کوئی بھی آپ لمپ جس کو کہتے ہیں کوئی لمپ آپ کو فیل ہو رہا ہو تو آپ کو فوراً ڈاکٹر, لیکن عموماً ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی چیز فیل ہو بھی رہی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بات نہیں, اس میں کوئی اتنی خود ختم ہو جائے گی, اور لوگ نہیں جا رہی ہوتی خواتین ڈاکٹرز کے پاس. بالکل صحیح, میں اس طرف آ رہا تھا کہ جو سمٹمز ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی گلٹی بن جائے یا ابھار آ جائے چھاتی پہ یا آرم پٹ میں, آپ کی بغل میں, کبھی کبھی نیک کے بالکل لوور حصے میں بھی, وہ پھر ایڈوانسڈ ڈیزیز کو شو کرتا ہے. تو اسکن کا کلر چینج ہو جائے, اسکن کی ڈمپلنگ ہو جائے, کنو جیسی ہو جائے, کنو کے جو چھال ہے اس جیسی,
نپل میں سے ڈسچارج آئے، خاص طور پہ بلڈ کا آنا، یہ اچھی علامات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سا ریسرچ تھا پاکستان پہ پچھلے سال شائع ہوا تھا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ڈینائل میں رہتی ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ جو ہیں ان کو ہیلتھ کیئر تک رسائی نہیں ہے، کچھ سوشل سٹگما کی وجہ سے اعتراض کرتی ہیں اور ہمارے کلچر کی وجہ سے، اور کچھ کو یہ خیال ہے کہ اگر وہ یہ کسی کو بتائیں گی تو ان کے اوپر جادو اور ٹونے والی چیزیں ہیں. بہت ساری جو مسکنسیپشنز ہیں ان کی ہم مسکنسیپشن بات وہ کر ہوں رہے گی، ہیں. تو اس لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ ایک بہت ٹریٹیبل، اگر آپ اس کو ارلی پک کر بھی لیں تو ایک بہت ٹریٹیبل ٹیومر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی کازز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وجوہات جو مین کاز ہے جی وہ تو جینیٹک چینج ہے، جینیاتی تبدیلی. صحیح. جینیاتی تبدیلی ایکسیس آف کسی نہ کسی چیز سے آتی ہے. تو اگر آپ شروع کریں جینیاتی تبدیلی کے لیے تو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کی ڈائٹ ہے. تو اگر جو میجورٹی آف بریسٹ کینسرز ہیں وہ ایسٹروجن ڈریون ہوتے ہیں، یعنی جو فیمیل ہارمون ہے ایسٹروجن اس سے ڈرائیو ہوتے ہیں، اور ایسٹروجن کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ کولیسٹرول ہے. تو اگر آپ کا باڈی ویٹ بہت زیادہ ہے، اب اوبیسٹی ہے، 25 سے زیادہ باڈی میس انڈیکس ہے، تو آپ کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہوگا اور اس سے ایسٹروجن بنتا ہے. اور ایسٹروجن جو ہے وہ جو بریسٹ میں گلینڈز ہیں جو دودھ بناتے ہیں یا ڈکٹس ہیں ان پہ کام کر کے ان میں اس طرح کے چینجز لا سکتا ہے جو پری کینسرس ہوں، اور اگر آپ احتیاط نہ کریں تو وہ کینسر میں چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ایسٹروجن کا ایکسپوجر ہے وہ ارلی مینارکی، یعنی جلدی اگر ماہواری شروع ہو جائے 8 سال میں، 9 سال میں، یا بہت دیر میں بند ہو، مثلا 55 سال 56 سال میں بند ہو، تو آج آپ کا ایک پیریڈ ہے جس میں ایسٹروجن ایکسپوجر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ ان خواتین میں سے ہیں جو بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتے، کیونکہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے ایسٹروجن کو کم کرتی ہے، آپ کی ساری توانائی وہ دودھ بنانے میں جاتی ہے بجائے یہ کہ وہ آپ کے خالی گلینڈز پہ کام کرے. تو ارلی مینارکی، لیٹ مینوپاز اور اورل کانٹرسیپٹیوز اگر آپ یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر کے پوچھے بغیر 2-3 سال سے زیادہ، تو اگین ایسٹروجن کنٹیننگ پلز جو ہیں وہ آپ کا جو رسک ہے بڑھاتی ہیں. صحیح. آپ کے لائف سٹائل میں سگریٹ اسموکنگ، شیشہ، الکوہل پینا، ہائی کولیسٹرول ڈائٹس لینا، ایکسرسائز نہ کرنا، یہ وہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں جی. اور انوائرمنٹ میں اگر ان نیسیسری آپ ایکس ریز کروائیں، خاص طور پہ سی ٹی اسکین کرا رہے ہوں، تو وہ آپ کے جو ایکس رے ایکسپوجر ہے چھاتی کا وہ بڑھاتا ہے اور آپ کا رسک اس سے بڑھ سکتا ہے. یہ تو وہ چیزیں جو آپ قابو کر سکتے ہیں، لیکن ارلی مینارکی، لیٹ مینوپاز یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے. بالکل. اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی اگر فیملی میں رن کر رہا ہے، اس سے پہلے فیملی میں، تو انہیریٹڈ ہے یہ؟ جی، ہیریڈیٹری یا ایسے کینسر جو فیملیز میں رن کرتے ہیں، تو موروثی جو ہیں وہ صرف 5 سے 10% بریسٹ کینسر جو ہیں اس میں آتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو بہت ارلی ایج میں اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا، کیونکہ کینسر عام طور پہ بڑھتی عمر کی بیماری ہے، 55-60 سے اوپر کی، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کا رسک بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی میں ایسی لڑکی ہے جس کو ینگ ایج پہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، یا 3 سے زیادہ افراد کو فیملی کے اندر بریسٹ کینسر ہے، تو آپ کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس صورت میں آپ کی اسکریننگ بھی ارلی ایج میں ہوتی ہے، اور آپ کے جینیاتی ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں جو BRCA1 BRCA2 کہلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایک آپ کو لمپ فیل ہو گیا ہے، اس کے بعد اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ابھی کینسر نہیں بنا، تو اس کے ابھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، یہ نان کینسرس ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لمپ وہیں پر موجود ہوتا ہے اور وہ کئی سالوں سے. لیکن جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو عموماً یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے ختم ہو جائے گا. سو کیا اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں آگے جا کر کہ وہ کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ نان کینسرس ہے؟ جی، جو اس کا سٹینڈرڈ طریقہ ہے جن خواتین میں اسکریننگ کی جاتی ہے وہ ٹرپل اسیسمنٹ کہلائی جاتی ہے. ٹرپل اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ
ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کراتے ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں بھی ملتا اور آپ کی عمر 40 سال کی ہے تو آپ کی ایک اسکریننگ میموگرافی یا چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے. اس کے ساتھ کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ ملایا جاتا ہے تاکہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب زیادہ کانکریٹ ہو. اور اگر اس میں ایسا کوئی سسپیشس لیژن ہو تو نیڈل ڈال کے ایک بایوپسی کی جاتی ہے اور مائکروسکوپ میں کنفرم کیا جاتا ہے ٹیومر ہے یا نہیں ہے. بہت سارے ٹیومرز یعنی رسولیاں بغیر جڑوں کے جسے ہم کہتے ہیں وہ جیسے فائبرو ایڈینوما ہے اسے بریسٹ ماؤس بھی بولتے ہیں, وہ اٹ سلپس انڈر یور, آپ اگر فیل کریں گے تو اندر سے سلپ کر جاتا ہے, تو فیٹ کی کلیکشن ہوتی ہے, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی بھی لمپ کو جو کہ کچھ تو لمپی بریسٹ ہو جاتا ہے پریگنینسی کے دوران, کچھ بریسٹ لمپی ہو جاتا ہے مینسز کے دوران, جب بھی بریسٹ ایگزامینیشن کیا جاتا ہے وہ 1 ویک آفٹر دی مینسز ہوتا ہے. اور اسکریننگ جو ہے اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ ان رسولیوں کو کریکٹرائز کیا جائے کہ یہ سادہ رسولیاں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, فیٹ ڈیپوزیشن ہے یا ڈکٹ میں ہائپرپلیزیا ہو گیا ہے یا پھر ویسے ہی کلیکشن ہے کسی چیز کی, انفیکشن ہو سکتی ہے یا دودھ کی جھلیاں ہیں بعض اوقات بن جاتی ہیں, تو اس کی کریکٹرائزیشن سے ہی نیڈل ڈالی جاتی ہے. میری نظر میں ہر وہ لمپ جو کچھ دنوں یا ہفتوں میں ختم نہ ہو اس کو ڈاکٹر کی نظر تک لانا, پرٹیننٹ ڈاکٹرز کی نظر تک لانا بہت ضروری ہے. اور اگر ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہائی رسک ہے تو ہم اس کی میموگرافی یا الٹرا ساؤنڈ 6 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گی تھوڑا اویئرنیس کے اوپر ہم چھوٹی سی بات اگر ہم کر لیں کہ ابھی بھی جس نے آپ نے بتایا کہ سوشل سٹگما کی وجہ سے بہت ساری خواتین نہیں جا پاتی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بات چیت ہو رہی ہے, اویئرنیس بھی ہو رہی ہے, چاہے وہ ٹی وی چینلز کے تھرو ہو یا وہ باقی کیمپین ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اویئرنیس کے حوالے سے آپ ہماری جو خواتین ابھی دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی, اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز آپ کو دی ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے. اگر آپ تندرست ہوں گے تو اپنے خاندان کا خیال رکھ سکیں گے, اپنی کمیونٹیز کو سرو کر سکیں گے. اگر آپ خود بیمار ہو جائیں گے تو پیسہ اور آپ کا سائیکولوجیکل ایفیکٹس اور فزیکل ٹراما جو ہے وہ آپ کو اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ آپ اپنی کمیونٹیز میں یا ایون اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جاننا شروع کریں نارمل کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ نارمل کیا ہے تو ایب نارمل آپ بڑی ایزیلی پک کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی بہت اچھی بات, بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہم ہر چیز کو نارمل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نارمل ہے, ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو نارمل اور ایب نارمل کا فرق پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنا خیال بھی رکھ سکیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پیش ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں. بہت شکریہ سر, بات اس ٹاپک پہ کرنے کو آئے تو ہم بات کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ اویئرنیس کی, پریونشن کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کازز, جتنا ہم ڈیٹیل میں جائیں ہم جا سکتے ہیں. لیکن ابھی رائزنگ پاکستان کے سیگمنٹ کے تھرو ہم صرف یہ میسج پہنچانا چاہتے تھے کہ جس حد تک آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں, اور سیلف ایگزامن آپ کر سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز اب نارمل ہے تو اس کے بعد آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کیونکہ ارلی ڈائگنوسس جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس سے آپ کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب رائزنگ پاکستان میں تشریف لانے کے لیے. تھینک یو جی. ہیو اے گڈ ڈے. ہم چلیں گے جناب ایک بریک کی جانب. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بڑھیں گے آپ کے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے سوشل میڈیا. یہ ہے رائزنگ پاکستان.